الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 5 نصف حصے سے آخری تک۔ قتل کرنا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، اور اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے لیے ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا واجب ہے، اور مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والوں کو ہرجانے کی رقم بھی دینا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہو، چاہے کلمہ پڑھ کر بتائے یا کسی اسلامی نشانی کا اظہار کر کے جیسے نماز وغیرہ پڑھتا ہے، تو اسے کافر نہ کہا جائے، بلکہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اسے مسلمان سمجھے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرے، جب تک کہ وہ کوئی صاف کفریہ کام یا بات نہ کرے۔ ہجرت کب فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہجرت دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا، چینج، اپنے آپ کو مائگریٹ کر دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ کیسے؟ جن ممالک اور بستیوں میں سرکاری سطح پر یا اکثریت کے بل بوتے پر، یعنی میجورٹی کے بل پہ افراد کی طرف سے اسلام کے احکام کی ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی ہو، یہاں تک کہ اسلامی وضع بھی اختیار نہ کر سکتا ہو، نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی صحیح نظم و نسق کر سکتا ہو، جیسا کہ آج بھی بہت سے مقامات کے بارے میں معلوم ہے، اگر حالات اجازت دے تو ہمت سے کام لے کر اسلامی احکام پر عمل کرنے کی جد و جہد کرے، اور اگر ہمت نہیں کر سکتا ہو تو ایسی بستی میں مسلمان کے لیے رہنا مناسب نہیں، دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ آج اور آنے والے دنوں میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے ہجرت کی جو یہ قرآن کے اندر جو نصیحت کی گئی ہے وہ بہت کارگر ہوگی۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 100 میں بیان کیا گیا ہے۔ قصر نماز کا حکم، جب کوئی سفر کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلے اور سفر بھی 78 کلومیٹر یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زائد کا ہو تو ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازیں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے۔ اپنا گناہ دوسرے کے سر پر ڈالنا، جو شخص گناہ خود کرے اور اس کا الزام کسی دوسرے بے گناہ پر لگا دے تو اس کو دگنا عذاب ہوگا، ایک خود اس کے گناہ کرنے کا عذاب اور دوسرے اس نے جو الزام لگایا ہے اس کا عذاب۔ اس لیے گناہ کرنے اور دوسرے کو الزام لگانے سے بچنا چاہیے۔ صحیح ایمان اور نیک اعمال میں کامیابی ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ کامیابی اس میں نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل کامیابی تو اس میں ہے کہ تم صحیح ایمان لا کر نیک اعمال کے پابند رہو۔ بیویوں کے درمیان انصاف کرنا، اگر کسی شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہوں تو دونوں کے گھریلو اخراجات دینے اور رات گزارنے میں برابری ضروری ہے، ایسا نہ ہو جس کی طرف دلی میلان ہو، اخراجات میں بھی اس کو ترجیح دے۔ سب کے ساتھ انصاف کرو، قرآن و اسلام یہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے سب کو انصاف ملے، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ عدل و انصاف کے معاملے میں چونکہ گواہوں کی حیثیت بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانی چاہیے تاکہ قاضی محترم اور فاضل جج حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکے اور حقدار کو اس کا حق بھی مل سکے۔ اسلام کی توہین کرنے والوں کے پاس مت بیٹھو، اگر کسی مجلس میں اللہ کے احکام کا انکار کیا جا رہا ہو، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کو اس سے روکنا چاہیے۔ اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اگر وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے تو تم بھی ان کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ عمل صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اس میں دکھاوا بالکل نہ ہو، کیونکہ دکھاوے کے لیے جو شخص عمل کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سامعین، یہ قرآن پاک کے 5ویں پارے کا آخری حصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ 6واں پارہ کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔